الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام دو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ آپ سب دی جمعۃ المبارک دی اس نشست حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ایمان دا معیار قرار دیتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان دا نمونہ نے صحابہ او پہلی اسلام دی کھیپے نفوس قدسیہ دی جیڑی ڈائریکٹ اللہ اور اس دے رسول دی نگرانی اچ تیار ہوئی اور انہاں دی یہ شان صحابہ دی کہ او زمین تے گل کرن تے اللہ عرشاں تے فیصلے نازل فرماندا ہے انہاں دی شان۔ مثلا اگر کوئی عورت صحابیہ زمین تے اپنے خامد اور اپنے جھگڑے اپنے درمیان ہون والے جھگڑے دا فیصلہ لے کے حضور کو لان تو اللہ فرما دیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
کہ محبوب پیارے اللہ تعالیٰ نے اس عورت دی گل سن لئیے جو شکایت کر رہی ہے اور اپنے خامن دے بارے تواڈے نال جھگڑا کر رہی ہے واللہ یسمع تحاورکما. اس صحابہ کرام دی عظمت ہے اور صحابہ کرام دی یہ مقام و رتبہ ہے کہ خود خالق نے قرآن پاک دے 3 سپارے جس ایمان دی تشریح کیتی ہے اگر کسی جماعت نو اس ایمان تے پورا اتردا ویکھ کے اعلان کیتا ہے کہ وہ صحابہ دی جماعت ہے کہ انہاں دے ایمان وہی ایمان نے جویں دی اللہ دی ڈیمانڈ ہے کہ انج دے ایمان لیاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ فرماندے نے انج دا ایمان لیاؤ جویں دا حضور دے یاراں دا ایمان سی. اے مڈ پیا بننا اے دے تے کوئی گل تانوں سمجھانی ہے. یہ گل دا مڈ پیا بننا بنیاد پیا رکھنا یہ دے اتے گل تانوں سمجھانی ہے. ذرا توجہ رکھو گے تو پھر سمجھ جانی. انہاں دے ایمان کی سن صحابہ دے اور پھر خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت دے 73 فرقیاں چو نجات اس جماعت نو ہونی ہے ما انا علیہ و اصحابی جیڑی میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چل رہی ہو. یعنی صحابہ دا طریقہ اللہ نے بھی پسند ہے اور اللہ دے رسول نے بھی پسند ہے. وہ صحابہ دا طریقہ ہے کی مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ دا وہ طریقہ کی ہے جڑا اللہ نے بھی ایڈا پیارا لگا ہے اور اللہ دے محبوب نے بھی ایڈا پیارا لگا ہے. تو اس طریقے نو سمجھا گے کہ پھر گل سمجھ جائے گی. اور صحابہ دا طریقہ ہے سی کی تاکہ ایسی اس طریقے نو اپنا سکیے. عزیز محترم صحابہ حضور دے تربیت یافتہ نے انہاں دی تربیت رسول اللہ نے فرمائی. جس شاگرد نے جڑے کامل استاد کو تعلیم پائی ہوئے اڈا ہی کامل ہوندہ ہے. شاگرد استاد دی تربیت دا مظہر ہوندہ ہے. وہ دے چو استاد دی تربیت جھلک دیئے وہ دا علم وہ دا نالج شاگرد وچو ظاہر ہوندہ ہے. اللہ اکبر. جنہ دے استاد معلم کائنات محمد عربی ہونگے انہ دے شاگرد بھی تے صدیق و علی ہونگے نا. ہائے ہائے گرامی قدر احباب ذرا انہاں دے ایمان ویکھو. رسول اللہ ایک صحابی دے گھر تشریف لے گئے. بھائی توجہ ہے ماشاءاللہ. انہاں مشک لٹکائی سی پانی آلی. اس بلے مشکاں وچ پانی ہوندا. واہ کیا ایمان سن انہاں لوگاں دے. حضور ویسے مشک تو منہ لگا کے پانی نہیں سن پیندے لیکن وہ چھوٹا مشکیزہ سی آقا کریم نے پھڑ کے اس مشکیزے دے منہ دے اتے دانے تے اپنا منہ مبارک ہونٹ مبارک رکھے اور وہ دے چو پانی پی لیا رکھ دیتا. حضور تشریف لے گئے. واہ بھئی عشقہ تیرے تو صدقے جاواں. مائی اور چھری پھڑی تے جتھے حضور دے لگے سن نہ ہونٹ انہاں اتھو مشک اتنی کٹ لئی. بھئی سمجھ آئی جائے کہ نہیں. انہاں نے اتنی مشک کٹ لئی کٹ کے علیحدہ رکھ لئی. اچھا
گھر والے پوچھا بھئی بی بی اے کی کیتا جی؟ فرمایا ایتھے لگا ہے رسول اللہ دا منہ، اے ہن چمڑا عام نہیں رہا، ایسی عام چمڑی پر ہن عام رہا نہیں، اینو محفوظ رکھاں گے تے دے کو برکت حاصل کران گے، کیونکہ یہ رسول اللہ نال ہونٹاں نال ٹچ ہو گیا ہے۔ بھائی تانوں صحابہ دے ایمان دا پتہ چل رہا ہے؟ اچھا ذرا سننا، اے لیٹ رکھنی نہیں جائز، عموماً بندے تسی ویکھیا ہونا ہے لوگ لیٹاں رکھ دے نے تے بندے رکھ دے گھٹ نے، رکھین والے زیادہ رکھیں دے نے، تانوں سمجھ آئی گئی ہونی ہے۔ اور رکھان والےاں نوں پرابلم ہوندی ہے، آندے بھئی اے دی ذرا لیٹ چھڑ دیو، اے شرم جائز نہیں، لیکن عشق دا ایک منظر ہے، حضور گزرے جان تے بچے اذان دی نقل اتار رہے ہیں، جڑی شے جس دور وچ فیمس ہوئے، لوگاں پسند ہوئے تے محبوب ہوئے، لوگ او دی عموماً نقل اتار دینے، فطرت انسانی ہے۔ کوئی گانا زیادہ مشہور ہو جائے تو سارے بندے ہی وہ گاؤں لگ دیں، وہ دی مشہوری ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈرامہ مشہور ہو جائے، جی میں ترکی ڈرامہ بڑا مشہور ہویا ہے تے بندے اون بجایا ہے، ہوں بھئی ویکھو جی ویکھو تو سارے ویدن، ایک فطرت انسانی۔ اس ویلے اسلام دا عروج سی، اذان بندیاں پیاری لگ دی ہے، وہ بچے اذان گنگنا رہے سن، حضور گزرے، ایک بچہ سونی آواز والا سی، وہ سونی پیا پڑھتا سی، حضور بلایا تے پیشانی تے اپنا ہاتھ پھیریا، ہاتھ پھیریا، ٹھیک ہے واقعہ سی، لیکن وہ عام بچہ بھی پھرنا، حضور دے دور دا بچہ سی۔ صحابی رسول سانوں نہ گئے تے امی دسیا کہ امی میں اذان پیا پڑھتا سا، حضور گزرے نے، سن کے تے میری پیشانی تے پیار نال ہاتھ پھیریا نے۔ واہ ماں میں تیرے عقیدے تو صدقے جاواں، ماں کیا پتر سارے وال پیا کٹائیں، جتھے حضور دا ہاتھ لگ گئے ہوئے کٹائیں نہ وال برکت والے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، بھائی آپ نو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ چیزاں نے جنہاں تساں ویکھنا ہے کہ یہ چیزاں ہن کہڑیاں بندیاں وچ پائیاں جاندیاں۔ نماز پڑھنا عقیدہ نہیں، نماز پڑھنا عمل ہے، روزے عقیدہ نہیں۔ یہ عقیدہ ہوندہ تو پہلے روزے ہونے آئے، عقیدہ ہوندہ تو پہلے نماز ہونی آئی، عقیدہ ہوندہ تو پہلے حج ہونی سی۔ سب تو پہلے اللہ نے توحید تے مصطفیٰ دا مقام سمجھایا ہے۔ پورے مکی دورے دین کس چیز دی تبلیغ کرتا رہا ہے دے اتے غور دی ضرورت ہے، اور جنہاں نے وہ دین سمجھیا ہے انہاں اے سمجھیا ہے، انہاں دے عقیدے کی سن۔ حضور ایک صحابین بلایا، نام مستحضر نہیں ہو رہا میں وہ لیٹ آئے، حضور فرمایا صحابی لیٹ آئے ہیں، مسجد چیسائیں لیٹ آئے ہیں، تاخیر کیتیا، خیر ہے یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھتا سا۔ بھائی غور فرماؤ غور فرماؤ، میں کی کر رہا سا؟ نماز، بڑی اچھی عبادت ہے مصروف سن۔ حضور فرماندے نے نماز پہ پڑھتا سا، قرآن نو پڑھیا یا رسول اللہ قرآن پڑھیا ہے؟ فرمائے یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جدو اللہ تے اس دا رسول بلان فوراً حاضر ہو گیا کرو۔ یا رسول اللہ میں نماز اچ ساں، فرمایا نماز اچ بھی سائیں جدو بلایا میں۔ ہونے دی تشریح علماء لکھ دیں کہ اگر حضور بلان تے بندہ نماز پہ پڑھدا ہوئے وہ نماز چھڑ دے وے، انہیں ایک رکعت پڑھی سی، ایک جے دو نفلان دی رہن دی سی، انہیں وہ تھی چھڑی حضور دی خدمت سے حاضر ہویا ہے، عرض کیتی سونا لبائی کہ یا رسول اللہ میں حاضر آتے، حضور فرمان جا بازاروں گوشت لیا یا کوئی اور سودا لیا، وہ بندہ بازار چلا جائے، وہ تو وہ سودا خرید لے، لیا کہ حضور دی خدمت پیش کرے، واپس جائے تے نماز مڈو نہ لگے۔
اتوں ہی لگے جتوں چھڈ کے آیا سی، کیونکہ پھر شروع تو کرے جی اگلی خراب ہوئی ہوئے تھے۔ بھائی آپ کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگلی نماز باطل، حالانکہ نماز رخ قبلے لو پھر جائے تو تاں بھی ٹوٹ جاندی ہے، کسی اور کام میں عملے کثیر ہو جائے تاں بھی ٹوٹ جاندی، دو ہاتھاں نال کام کرو تے عملے کثیر، نماز باطل ہو جاندی۔ بندہ ٹر کے ادھر ادھر چلا جائے، اپنے کسی بھائی نال گل بات کر لے تو نماز ٹوٹ گئی، کسی دی گل سن کے ادھر تے عمل کر لے اور کسی بندے دی، بلکہ نمازی نماز پڑھ دیاں غیر نمازی دا لکمہ سن کے ادھر تے عمل کرے تاں بھی نماز ٹوٹ جاندی۔ یعنی اگر بندہ نماز پڑھ رہا نا، انہیں 2 سجدے کر لین، تیسرے سجدے ال جا رہا ہے، یا ایک کر کے اٹھتا پہ دوجا نہیں کیتا، کوئی بندہ وضو پہ کرتا ہے تو بندہ بھائیا دوجا سجدہ چھڑی جانا ہے، وہ دے کہن تے سجدہ کرے، نماز ٹوٹ گئی۔ یہ تے نماز اتنا حساس عمل ہے، لیکن یہ بلان حضور، یہ حضور طلب فرمان تے پھر جتوں چھڑی آس اتھوں جا کے مڑ جوڑ لے، ٹوٹی کوئی نہیں۔ یہ کنہ لوگاں دا عقیدہ ہے جڑے رسول اللہ سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھ دے ہے، یہ انہاں دی گل پیا کرنا، یہ انہاں دے عقیدے ہے، انہاں لوگاں دی یہ شان آئی۔ اللہ حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید حضور دے صحابی نے، جنہاں نے حضور فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار دا نام ہے۔ نوٹ فرما لو جڑے تاریخ دے طالب علم ہو، 100 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں، 100 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں، ایک بھی نہیں ہریا۔ بھائی توجہ ہوئی آپ نے؟ ایک جنگ بھی حضرت خالد بن ولید دی پوری جنگی ہسٹری دے اندر شکست ہے ہی نہ، وہ حضرت خالد بن ولید۔ ہاں بھئی کیا کامل آدمی سی، کیا کامل ہستی سی، جنہ دے بارے ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ ماں، دنیا دی کوئی ماں خالد بن ولید جیسا پتر ہون پیدا کرن تو قاصر روے، اتنا جلیل القدر بندہ، جنہ دے بارے اس وقت دیاں سپر پاوران دیاں سن کے سنے ہیں انہ دے نبی تے آسمان تو تلوار اتری ہے جیڑی ان دیتی نے، تو حضرت خالد نے فرمایا نہیں، میں نو آسمان تو تلوار نہیں ملی، میں تے نبی سونے نے آکھیا ہے تو اللہ دی تلوار ہے، میں آپ تلوار ہاں اللہ دی، اس واسطے اللہ دی تلوار جیڑے پاس سے بھی جائے اس پاس سے ہی فتح ہوندی جاندی سی۔ تو دسنا کی چاہنا، ٹوپی پائی سر تے لڑن پہ، حضرت خالد ٹوپی سر تے پائی لڑن پہ، وہ لڑدیاں ٹوپی گر گئی، انہاں جنگ چھڑ دی تھی، سامنے آمنے لڑ رہے تھا، ٹوپی آل ٹور پہ، ٹوپی اٹھائی سر تے رکھی، پھر لڑن لگ پہ، بعد اچھ بندیاں پوچھیا اتنا بڑا جرنل تے اتنی عظیم غلطی، سامنے تلوار لے کے دشمن پہ لڑتا ہے تو تسی چھڑ کے ٹوپی اٹھان لگ پہ، وہ آپ نے فرمایا یار گل تیری بھی صحیح ہے، پر اس ٹوپی اچھ میرے حضور دے وال آئے، ہائے ہائے، اس ٹوپی اچھ میرے پاک نبی دے وال مبارک سیتے آئے، تے میں اس حضور دے والان دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکیا، جان پاویں ٹر جائے۔ خالد بن ولید نے فتح اس تو اندھی بھئی ہے، اے انہوں نے ایمان نے بھائی، ہے انہوں نے عقیدے نے۔ اچھا میں اگلا جڑے جملہ میں دس لگا، میں اگے بھی کئی مرتبہ تو اندس ہے۔ سہیل بن عمر اے بڑے امبیسیڈر سن اور بڑے کافرائیں، بڑے کفار مکہ بڑے انہوں دا بڑا نام سی، بعد انہوں اسلام لیا،
یہ اس ویلے کی گل ہے جدی اجے انہاں کلمہ نہ پڑھیا، جدو صلح حدیبیہ کرن واسطے حدیبیہ تو واپس آئے نا تے مکے والوں یہ گل دس رہے ہیں، میں بڑیاں بڑیاں بادشاہاں کول گیا، انہاں دے درباراں وچ گیا، انہاں دے درباریاں نو انہاں دا ادب کردیاں ویکھیا ہے، انہاں دی خدمت کردیاں ویکھیا ہے، پر میں کسے بادشاہ دا بھی ایڈا ادب نہیں ویکھیا جدا محمد دے اصحاب او دا ادب کردے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں کیا کیویں؟ فرمایا بھئی وہ وضو کر دیں، وہ پانی ہیٹھا نہیں جان دیں، تھلے ہاتھ کر کے اپنے چہرے تے لا لیں، انہاں دے منہ چوں تھوک نکلے تو ہاتھ تھلے کر لیں۔ توجہ ہے جی؟ اچھا تھوک بیماری پیدا کر دی نا، ہن بھی ڈاکٹر آندے بھئی پیچھے رہو، ڈاکٹر جی خیر ہے، وہ ڈاکٹر آندے نے بھئی اے منہ چوں جڑی نکل دی ہے نا ہوا، ان دے وچ بھی تھوک دے ذرات ہوندے نے اور وہ دے نال بیماری لگ سکتی ہے۔ اوکے ڈاکٹراں دا مسئلہ ہے، لیکن دسنا میں چاہنا کہ بیماری لگ جاندی ہے۔ اچھا صحت مند بندہ بھی ہوئے تے اودی تھوک جڑی ہے اودے تو لوگ اوائڈ کر دے، لیکن حضور دے منہ چوں نکلے، جی سمجھ آئی آپ کو حضرات کی کوئی؟ ہاں حضور دے منہ چوں نکلے، سرکار دے منہ مبارک چوں نکلے تو پھر بیماریاں نہیں پھیلان دی۔ صحابہ دا عقیدہ ہے وہ اپنے چہرے تے مل رہے ہیں، صحابہ چہرے تے مل رہے ہیں۔ ہائے میں تو انہوں دستا رہی نا بندے کمڑے نے وہ تجزیہ نہیں کر دے، جیڑے حضور دی تھوک دا اتنا احترام کر دے وہ حضور دی آل دا کتنا احترام کر دے ہونگے جنہ ہے چاہے حضور سرکار دا خون موجود ہوتا سی۔ بندیاں غلط فہمیاں پھیلا چھڑیاں ان بچیاں نو دس دس کے عجیب و غریب گل جیڑے حضور دے والدہ ایڈا احترام کر دے، وہ حضور دی آل دا کتنا احترام کر دے اور سمجھ ہی نہیں آئی بندیاں عجیب و غریب گلاں لوگاں دستے حضور دے والدہ جی اتنا ادب ہے تے آل دا کتنا ادب ہے۔ جی حضرات سمجھ آئے؟ تو صحابہ کرام نے تے ڈائریکٹ ویکھیا ہے کہ حسن تے حسین ہونے جنہاں رسول اللہ اپنے کندھیاں تے اپنے سینے تے جمعے وچ بھی پائی رکھ دیا ہے، بھلا انہاں دا سانو ادب تے احترام کتنا کرنا چاہیے ہو؟ بھئی آپ کی توجہ ہے؟ اچھا جدو انہاں یہ ویکھیا نا بھئی حضور وال کٹان، او جڑے بال مبارک میں حضور دے انہاں تے قرآن دادی کر دیں کہ بھئی میں لینے میں لینے، اگر حضور ناخن اتارن تو محفوظ کر لیں دیں تے پھر انہوں نے رکھیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اینج دا ایمان لیاؤ، یہ چودھری بننا جے تے کلمہ پڑھنے دی لوڑ کے لیے اینج دے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَحَاءُ اسی انہیں نہ جلیاں ورگے ہو جائیے تے جنہ چر عاشق نو بندے جلیاں نہ آکھن اتر انہ چر عشق پورا ہو رہی ہے۔ نیرا کلمہ پڑھن نال تے کام نہیں نہ بندا، گل میں اپنی نیڑے لے آیا جتھے میں لے ہونی سی، ہولی ہولی ادھر آ گیا نیرا بندہ کلمہ پڑھ لے تو آکھے لو جی اسی بھی کلمہ پڑھے آئے جی اسی بھی امتی ہیں، نہیں جی میں آکھے تھوڑا جہا فرق رہنا ہے۔ گل سمجھو ذرا، حضور دی مسجد ہے آقا کریم دی، ایک کلمہ پڑھن والا وہ ہے جس نے حضور دی مسجد گھوڑے بننے محراب نبی اور مسجد نبوی گھوڑے بننے مسجد نبوی دی حرمت نو پامال کیتا ہے، گھوڑیاں اتھے پیشاب کیتا ہے، لید کیتی ہے، میری مولاد یزید پلیت ہوئے ہون ہے وہ بھی کلمہ پڑھیا تے جنہ وہ مسجد بڑھائی ہے انہاں بھی کلمہ ہی پڑھیا ہے۔ فرق کی ہے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ اس دی وسعت 3 بر اعظماں سی، 3 ضلع 3 صوبے 3 ملک نہیں، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ، 3 بر اعظمات خلافت عثمانیہ پھیلی ہے۔ سلطان نے اعلان کیتا ہے
کہ حضور دی مسجد بنانی ہے تے پوری ساری مملکت جتنے اچھے کاریگر نے بلڈنگ بنانے والے وہ استنبول حاضر ہو جاؤ. تنخواہ بھی گورنمنٹ دے گی، خرچہ بھی گورنمنٹ دے گی، گھر بھی گورنمنٹ دے گی. انہوں دا استنبول تو باہر محلہ بنا دیتا. اوتھے وہ آ گئے رہ گئے. جدو وہ رہ پے تو بادشاہ خود انہوں دے محلے چ گیا. اوتھے مدرسہ قائم کرن دا آرڈر دیتا اور انہاں سارے مستریاں نو انجینئرز نو بلا کے کیا کہ اپنے بچیاں تو جڑا سونا تے ذہین ہے نا وہ سن دے دیو. بادشاہ سلامت کی کرن گے؟ فرمایا انہاں گھوڑ سواری سکھاواں گے، قرآن دے حافظ بناواں گے، دین دے عالم بناواں گے. تسی انہاں نو اپنا فن سکھاؤ گے، انہاں کولوں میں اپنے نبی دی مسجد بنوانی. انہوں نے ایسا مستری بنایا جے کہ یہ حضور دی مسجد بنانے والے 25 سال انتظار کیتا ہے حکومت نے. کتنے سال؟ 25 سال. 25 سال جو بچے جوان ہوئے نے، کاریگر بنے، عالم بنے، حافظ بنے، شاہ سوار بنے. پھر انہاں بچیاں نو اس جگہ تو مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینہ شریف تو باہر ایک بستی بسا کے اوتھے لے آندا گیا. بھائی ذرا ویکھنا کہ عشق شے کی ہے. تساں سنیا ہے نا آگرہ ایک محل بنیا ہے تاج محل. شاہ جہاں نے اپنی بیوی دی محبت وچ بنایا تھی. کی وہ دا نام سی بادشاہ دا؟ جہانگیر. اس نے اپنی بیوی دی محبت آگرہ تاج محل بنایا سی. آندن جو محبت دی داستان ہے. میں کہ تسی اجے ترکانہ حضور دی مسجد دی بنان دی محبت تے پیار نہیں ویکھیا. تاں تسی آندے ہو تاج محل بڑی شے ہے. وہ محبت دی نشانی مسجد نبوی ہے. عشق دی داستان تے مسجد نبوی ہے. کیسے کاریگر آ گئے جڑے بندے مستریاں نو کام کردے ہیں ویندے انہوں نے پتا ہونا ہے کہ مستری جتھے کام کردے ہیں اتھے گھٹا مٹی ہوندا ہے. حضور دا سارا روضہ انور کپڑے نال لپیٹ دیتا گیا اندر غبار نہ جائے. ہائے ہائے. جڑے وہ حافظ قرآن مستری سن انہوں نے حکم سی کہ ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا ہے تے کام کرتے رہنا. کوئی مثالہ کوئی اٹ حضور دے روضہ کول نہیں بنانی، وہ باہر بنانی. اتھو اٹھانی ہے، اٹھتے رکھنی ہے پتھر اٹ لیا کے فٹ کرو. جڑے بندے جان دے تو پتا ہونا ہے کہ بعد اوقات فٹنگ کرن لگیا اٹ تھوڑی جی اگے پیچھے رکھی دی تے مستری انہوں اینج کر کے نا سیدھیاں کردا ہے. حکم کی سی کہ کپڑا لپیٹو اور اتنا باری لپیٹو کہ جدو تسی چھینی چلاؤ نا تے شور نہ ہوئے. اچھا اگر کوئی وہ جڑی اٹے وہ وڈی نکی ہوئے تو پھر انہوں تھوڑا جہا کٹنا پیندا ہے. سلطان عبدالحمید نے حکم دیتا کہ اتھے کٹنا نہیں، لا لو پھر اٹھتے رکھو پھر باہر لے جاؤ. اس جگہ تے جا کے اس نو جتنا کٹنا ہے کٹ لو، بھاویں 3 بار ہی لیونی پے. حضور دی بارگاہ وچ چھینی نہیں چلانی، آواز اونچی ہوئے تے سرکار نو تکلیف نہ ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. میں عشق تو صدقے جاواں 15 سال لگے. چھوٹی جی مسجد ہے ترکاں دی، میں ویکھی تسی بھی ویکھی ہونی. چھوٹی جی مسجد ہے جیڑی ترکاں دے دور وچ بنی سی نا، وہ ایڈی وڈی مسجد نہیں، وہ دے نال تے ساڈی مسجد نور بھی وڈی. چھوٹی مسجد ہے بعد وچ وسیع ہوئی ہے، لیکن ایڈی چھوٹی جی بھی 15 سالاں وچ بنی ہے جنہاں دی 3 بر اعظمت حکومت آئی. ایڈی لیٹ کیوں ہوندی رہی ہے؟ وہ عشق نال بننی آئی نا، وہ نری مٹیریل نال تے نہ ہی نہ بندی پئی، وہ عشق نال بندی پئی ہے. عزیزاں دی وقار دنیا حیران ہو جائے. اقبال فرماندے نے کمال ہی کو گل دے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی
اب عشق جدو عشق وال سکھائے پھر ادب تے میں دستارہ نہ بندیاں نو سمجھ نہیں آؤں دی اب مجنو ایک کمڑا جہا گزریا ہے جانتے ہی ہونے تسی عاشق اور بڑا جان دیں بھئی مجنو ہے جیڑا بڑا عاشق ہوئے انہوں نے اس دور دا مجنو ہے مجنو سون لگیاں اپنے یار جیڑی او دی ہے سی لیلا او دے پیر نہ کردہ کسے پوچھا وہ خیر ہی ہو سکیا بھئی یار دے گارا لکانٹ نہیں ہوندی ساتھوں پیر نہیں کرنے اللہ اکبر کبیرہ میں جس عشق کی گل پہ کرنا ہے عشق حقیقی ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کلمہ اس بھی پڑھے ہے اس سے مسجد گھوڑا بنے ہے حضور دے شہر دی حضور دی مسجد دی حرمت نو پامال کیتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنا توجہ ہے جی ہاں یاد فرما لو اور سمجھ لو تے جنہ ایڈے عشق نال بنائیے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنا لے سانو ترکی تائیں تا پیارے لگ دے ہوئے کہ وہ عاشق نے رسول اللہ دے وہ صحابہ کرام دے منہج دے چلن والے لوگ سن صحابہ دے راستے دے چلن والے لوگ نے ساڈا انہاں بندیاں دے کلمے نہ سی کی کریے جنہ دا قبضہ ہویا ہے حرم شریف تے مدینہ شریف تے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میاں تمام مزارات تے حضور دی آل دے مزارات تے حضور دی آل پاک دے مزارات امام حسن پاک دا مزار امام زین العابدین دا مزار امام محمد باقر دا مزار امام جعفر صادق دا مزار حضور دیاں صاحبزادیاں دا مزار سیدہ زہرہ پاک دا مزار سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مزار اما عائشہ صدیقہ دا مزار جناب عثمان غنی دا مزار 10,000 صحابہ دے مزارات بلڈوزر نال گرا دیتے گئے عزیزہ نے دی وقار نہ خارجی رسول اللہ سرکار دے دین دے ہمدرد نے نہ رافضی رسول اللہ دے دین دے ہمدرد نے خارجی حضور دی آل دے منکر ہوندے رافضی حضور دے صحابہ دے منکر ہوندے اسی اہل سنتا اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہوندے حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہوندے اس واسطے اللہ قرآن فرما دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اسی تے اے عقیدہ لے حضور دے صحابہ اور صحابہ کرام دے تابعین تبا تابعین کرو کہ حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین نے آپ فرماتے ہیں جدو یزید نے حملہ کیتا نا مسجد نبوی شریف دے یزید دے لشکر نے تو آپ فرماتے ہیں آپ اکھا تو نبی نہ سن اکھا نہیں سن آپ دیاں حضرت سعید ابن مسیب دیاں اکھا نہیں سن تو حملہ ہویا تو آپ فرماتے ہیں اکھا والے سارے حملے دے وقت بائیں بائیں بھاگ گئے ظاہر ہے فوج آگئی سی لے کے تو پھر لوگ جڑے مسجد سن نماز پڑھنے والے اکٹھے ہوئے وہ سارے بھاگ کے آپ اپنے گھران چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں نبی نہ سا بھاگ نہیں سا سکتا وہ گیا اکھا کوئی نہیں سا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں تو اور کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا تو میں رسول اللہ دی قبر انور دے کول جا کے لیٹ گیا یہ صحابہ تے سانا اور صحابہ دے غلام سانو نہ کیتا سی بھئی اگر قبر والے کول بھی ٹر جائیے تو کچھ نہیں جاندے آپ فرماندے میں حضور دی قبر انور دے کول لیٹ گیا تے حضور دی بارگاہ عرض کر دی تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار کیا پیار نال کہہ سکتے ہیں پیار نال کہہ لیں کیا کمال دا جملہ ہے تو ساڈا چین تے قرار سونیا پڑھیے تو ساڈا چین تے قرار
بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا۔ حضرت ایوب انصاری میزبان رسول، میزبان رسول جنہ دا مزار ترکی دے اندر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور دی قبر انور نہ لپٹ کے رون پہ اتو مروان آیا، مروان بن حکم اے اتو آیا، انہیں دیکھا کوئی بندہ قبر تے لپٹیا ہے اور قبر نہ لیٹ کے گلا پیا کرتا ہے، انہیں پیچھے اٹھایا، بھائی یہ کی پیا کرنا ہے؟ بندے دوجے بھی پرانے ہی نے، مگر فرق اینا ہے جیڑا قبر تے لیٹ کے حضور نال گلاں پیا کردا ہے وہ صحابی رسول ہے، جیڑا اتو منع پیا کردا ہے وہ مروان ہے۔ توجہ حضرات، مروان دشمن آل محمد ہے، ابو ایوب انصاری محب آل محمد اور آپ صحابی نے، بس اے فرق ہی ہے جیڑا سمجھنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، نہ یہی مطلب ہے صحابہ عقیدہ کی سی قبراں نال پیار کری دے، قبراں دا احترام کری دے۔ میرے نبی نے تے قبر نال ڈھون لان تو منع فرمایا ہے کہ صاحب قبر نو تکلیف ہوندی ہے، اگر قبرستان وچ بیٹھو تے قبر نال ٹیک نہ لاؤ، صاحب مزار نو تکلیف نہ ہوئے۔ پوجا نہیں مزاراں دا پر احترام تے مزارات دا وہ بھی کرن جڑے بھاویں نہیں مندے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ عزیزاں علی وقار حضرت ایوب انصاری آپ فرماتے ہیں قبلیا میں کسے پتھر کول نہیں آیا، میں آمینہ دے لال کول آیا، جس پاک نبی دا فرمانے منظارا بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، جیڑا میرے وصال تو بعد میری قبر دے آوے او انجی جویں زہری زندگی چامنا دے لال کول آیا ہے۔ اے کوئی گندہ عقیدہ کسی اور فرقے چھتے نہیں نہ لیا ساندے صحابہ گلو سنے ہیں، یہ ستھرا عقیدہ نہیں۔ مزارات دی بے حرمتی دا عقیدہ خوارج دا عقیدہ ہے، روافظ دا عقیدہ ہے۔ اہل اسلام اہل سنت و جماعت مزارات دا احترام کرنے والے۔ عزیزاں علی وقار حضرت ایوب انصاری نے قرآن دی اس آیت نو استدلال دے طور تے بیان فرما دیتا۔ میرے اللہ فرما دینا وَلَهُ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ اوہ جدو توانو مصیبت پڑ جائے، جدو تہاڈا دل گھبرا جائے، بے چین ہو جاؤ، کوئی ٹھکانہ تے پناہ نظر نہ آئے، ادو آمینہ دے لال دی بارگاہ حاضر ہو جایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لا یحضر فی المدینہ کما تحضر اللحیۃ فی حجرہا۔ حضور فرماتے ہیں جویں سپ نو خطرہ ہوئے تے وہ اپنے سوراخ دی طرف آندا ہے، ایمان نو جدوں میں خطرہ ہوئے وہ مدینے آئے گا۔ ہاں جی، ایمان مدینے آل پلٹے گا۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آئی؟ ایمان مدینے آل پلٹے گا۔ اچھا حضور نے کیوں نہیں فرمایا ایمان مکے آئے گا؟ اللہ کا گھر پہ مکے نا، صرف مکے ایمان دی سیان نہیں ہوندی۔ ایمان مکمل تا ہوندہ ہے جدو مکہ مان کے مڑ مدینہ مننے۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرات؟ عزیزاں علی وقار صحابہ دا ایمان، صحابہ دا عقیدہ، تابعین دا عقیدہ، تبع تابعین دا عقیدہ، سلف صالحین دا عقیدہ، تمام بزرگان دین دا عقیدہ، محدثین دا عقیدہ، مفسرین دا عقیدہ، صوفیاء کرام دا عقیدہ، اللہ والیاں دی مزارات دے احترام دا عقیدہ ہے۔ بھائی میں تے تانوں اپنے مرشد دی مثال دینا۔ میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو لاہور آئے نے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مدار تے 40 دن بیٹھ کے چلا کر کے تے کی فرمایا نے بھائی؟
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را جڑا صاحب شعور آدمی ہے وہ اس چیز نو پک کرے اور غور فرماؤ. دوسری چیز آخری میں یہ عرض کراں گا کہ دوستو وبائی امراض اسلام دے اندر یہ موجود نہیں. آپ احباب احتیاط دا دامن تھام کے رکھیا کرو. یہ بیماری نہیں مارے گی تو انشاءاللہ. اس بیماری نال اسی نہیں مرتے حضور دے غلام آسی بے فکر ہو جاؤ. موت تے ویسے بھی ہونی ہے جدو آئی آ جائے گی لیکن پھر بھی احتیاط رکھیا کرو. جی دکاندارانو 5 بجے تک دا ٹائم مل گیا ہے تے تسی 5 بجے تو بعد دکانہ کیوں کھول دے ہو؟ جس 5 بجے تائیں نہیں نہ رجنا اس رات دے 5 بجے تائیں نہیں فجر دے تائیں بھی کوئی نہ رجنا. حوصلہ کرو اللہ دے بندے ہو. 5 بجے تائیں بزنس کر لو اس تو بعد کو بچیاں ٹائم دیا کرو, کو مسیطے ٹائم دیا کرو, کو کارالان ٹائم دیا کرو. وہ بے کے ویندے ناندے نہیں اجے انہیں شٹر چکیا ہے میں بھی اجے چکی رکھنا ہے پاہمیں گاہ گک نہ ہو میں انہیں شٹر چکیا ہے لہذا میں بات نہیں کرنا. اور بھائی اسی انہاں دی گورنمنٹ نہیں اپنی گورنمنٹ نو سپورٹ کرنا ہے. گورنمنٹ نے تواڈے نال بڑی معاونت کیتی کہ انہوں نے تمہیں اجازت دے دیتی ہے کہ بزنس کرو 5 بجے تک تے مہربانی کرو ٹائم تو پہلے کھولیا بھی نہ کرو اور ٹائم تو بعد بند رکھنا تواڈے تے فرض ہے. قانون تواڈے تے تسی قانون دے پابند ہو. سارے دکاندار بھائی قانون دی پابندی کریا کرو. پھر بند کر دین گے پھر کی کر لینا تسی اگے کی 2.5 مہینے کرتے رہے ہو گھر بہ کے مکھیاں مارو گے. لڑنے جو کہ جو ہے کوئی نہ تو جلے جو نہ اجازت دیتی جے تو جیڑے وہ قانون آتے جو انہوں فالو کریا کرو. مہربانی کریا کرو ٹائم تے دکانہ بند کریا کرو. اور جیڑا وہ کہندے جے بھئی فاصلہ رکھو سینیٹائزر استعمال کرو اور دکانہ وہ طریقہ جیڑا دستے جے وہ دیتے عمل دی کوشش فرماؤ. اے مہربانی کرو. اے قانون توڑنے دا ویسے بھی سان بڑا سواد ہوتا ہے فطرت ہے. تسی دیکھو نا کسے بندے وچ ڈنگے ہوندے نے گلیاں محلیاں وچ ڈنگے بندے ہوندے نے سارے محلے نوں پتہ ہوندا ہے بندے دا پتر نہیں ڈنگا ہے. اس بجلی ڈائریکٹ لائی ہوئے تے شریف بندے کول لگدا پیا ہوندے نے بھائی بندہ تے ہے نا بڑے ٹیل والا ویکھ لو کوئی پوچھدا نہیں یہ بڑا بندہ ہے پوچھو بھئی یہ چنگیاں ہون دی علامت کی ہے وہاں دن جی ڈائریکٹ بجلی لائی سی اس تو بندہ چنگا ہے. یہ بندہ بڑا تگڑا ہے کیوں جی انہیں ڈائریکٹ بجلی لائی ہے. تو بھئی قانون توڑنے والا بندہ چنگا نہیں ہوندا وہ گندا ہوندا ہے. وہ بندہ چنگا نہیں. بندہ چنگا شہری اچھا ہوئے جڑا قانون نو فالو کرے. تو قانون اور یہ جو کچھ بنایا جاتا ہے یہ تھوڑی بہتری واسطے بنایا جاتا ہے. یہ فالو کرو یہ تے عمل کی کوشش کرو. یہ کوئی قباحت نہیں. سانو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ چلو گورنمنٹ اجے کتنے ملک ایسے جتنے بالکل مکمل لاک ڈاؤن ہے کئی جگہ تے نرمی ہے لیکن وہ لوگ پابندی کرتے ہیں. ساری پابندی ہوندی کوئی نہیں ایسی بس بادشاہ جائی بندے ہیں ہاں جی. تو یہ پابندی کریا کرو. باقی کس نے آخری بات کی جدو تسی اتنے ملتے ہو نا میں تے کسی وقت بھی لوگاں ملن تو انکار نہیں کیتا. جدو دا اے وبائی امراض نے میں نہیں ملن تو انکار کیتا لیکن تہن کوئی پرابلم نہ ہوئے تہن کوئی مسئلہ نہ ہوئے تھوڑا جا وقفہ رکھیا کرو. اے درود شریف پڑھیندا ہے ایتھے میں نوٹ کرنا قاری صاحب درود شریف پڑھ لے ہوندے سارے ایک دوسرے دے بالکل اوتے چڑھ جاندے ہو. کوئی پیچھا بھی آواز آ رہی ہے جتے کھڑے ہو تے سکون نال بیٹھ کے کھلو کے درود شریف پڑھ لو محبت نال سن لو نو پرابلم کی ہو جائے سن کچھ بھی نہیں ہونا اتنے بھی سن لو. میں ایتھے ہی بیٹھاں گا سارے دوست تسلی نال سکون نال ایک ایک کر کے مینوں مل کے اپنی گل بات کر کے جو تہاڈی ہوئے کوئی وہ کر کے پھر جایا کرو. میں تو نہیں جاندا تسی چلے جاندے ہو میں پھر جانا لہذا چلو کوئی جلدی والا ہوئے تو جلدی بھیج دیتا باقی سنگی بعد سکون نال آرام نال مل کے تسی جایا کرو. جلدی نہ کریا کرو. جلدی کرنی اور اگر اتنی جلدی ہے تو ٹھیک ہے درود سلام ہو گیا ہے اپنا
جتی پھڑی سکوٹر پھڑیا تے اللہ دے حوالے ہویا پھر کدے ویلے ٹائم ملے دھکم پیل نہ کریا کرو لوگوں کی دوسرے دے اتنے نہ گریا کرو اور رش نہ پایا کرو فاصلہ رکھ کے محبت پیار نال تو ویکھو چند ہفتے پہلے بندے آندے سن اے بازار پتہ نہیں کیویں کھلنے نے دنیا بدل جانی ہے اے مڑ پتہ نہیں ہے ہن رتاں آونیاں کہ نہیں آونیاں تو ہر شے آئی رہ بیٹھی رب دی کرم نوازی تمہوں مینوں کل ڈاکٹر صاحب پہ آندے میں کہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بیماری ہے تو میں نے بخار رہا ہفتہ کو تو ڈاکٹر صاحب پہ آندے بھائی بیماری کوئی نہیں جی بس بندے سیدھے کرن آئی ہے جس لئے سیدھے ہو گئے ٹر جانا میں ڈاکٹر صاحب دی گل بڑی پسند آئی مینوں میں جی بیماری شماری کوئی نہیں آئی ہے بندے سیدھے کرن جس لئے وہ لینے سیدھے ہو گئے اس چپ کر کے ٹر جانا ہے انہوں نے دسو مریدان بٹھاؤ سیدھے ہو جانا میں کہ ساڈے مرید تے سیدھے نے جڑے نہیں مرید چلو وہ بھی برا ہی نے ساڈے تو ایک گل مسئلہ صرف ہے بھائی یہ سیدھیاں کرن آئی ہے تو سیدھے ہو جائیے تو آپ کا کام سیدھا ہو جانا بھائی اللہ تعالیٰ آپ تے بھی راضی ہوئے میرے تے بھی راضی ہوئے اللہ سانو نیک عمل دی توبہ دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا